بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ درس قرآن چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ چھٹا پارہ، اس میں کل آیات کی تعداد 111 ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو، ناپسندیدہ بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتے، البتہ اگر وہ شخص جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو ظالم کی شکایت کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مقصد قسم کے مطالبات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو مطالبات آپ سے کر رہے ہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کے یہ اس طرح کے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہی ان کی بدعمالیاں ہیں جن کے سبب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی کہ اپنے ان بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر بیجا سوالات کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بس جو حکم دین کا جس طرح معلوم ہو گیا اس کو اسی طرح پورا کرنا چاہیے۔ تو ایک فرما بردار بندے کی ذمہ داری وہ یہی بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان پر تہمتیں باندھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازیاں انہوں نے استعمال کی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا ان سے نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لی، اور انہی میں سے ایک شخص پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی۔ انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی صراحت کے ساتھ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہی عقیدہ اہل اسلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ باقی رہا یہ سوال کہ ان کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس پر اثر پڑتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اور ان کو نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود بعض لوگ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو حق پرست لوگ ہیں، حق پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی کا راستہ جو ہے وہ ایمان لانے کے اندر، تو لہٰذا جو شخص آخرت کی سلامتی چاہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنائے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اہل کتاب میں سے نصارہ کو، عیسائیوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ عقیدہ کے معاملے میں غلو نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے اندر جس طرح یہودی ان کی شان میں کمی کے اندر حد سے بڑھ گئے، تو عیسائی ان کی شان میں تعظیم کے اندر اس حد سے اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، انہی کو معبود کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں غلو نہ کرو، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں،
اور اس سے اگلے رکوع کا آغاز بھی اسی سے کیا گیا کہ اس بات کے اندر خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی شرمندگی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور وہ لوگ جو نافرمان لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں بعض مستحقین وراثت جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی پر جو ہے وہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی صورت اس پارے کے اندر جو ہے وہ سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں دسترخوان کے۔ تو یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو اس پارے کے 5ویں رکوع سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بعض احکامات فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا حکم یہ ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کریں، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا، کوئی وعدہ ہو گیا تو اس وعدے کو پورا کریں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے کچھ چیزیں بتلائی گئیں۔ اسی طرح شعائر اللہ کا احترام، اس کی نصیحت کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور خاص طور پر جو وہ چیزیں جو حج کے ساتھ متعلق، ان کا احترام کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو بیان کیا کہ ہم نے اس دین نے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی ذرہ کمی نہیں ہے۔ جو کچھ دین تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پورا پہنچا دیا۔ اسی سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو ہم مذمت کرتے ہیں بدعات کی، تو کسی معاشرے میں بدعات کا رائج ہو جانا، یا ایسے طریقوں کا رائج ہو جانا جو دین کا حصہ نہ ہو، اور ان کو دین بنا کر پیش کیا جائے، اسی وجہ سے احادیث میں سخت تعلیمات ہیں بدعت کے حوالے سے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین میں سے نہیں، تو وہ شخص ہماری ملت میں سے نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ایسے شخص کی تعظیم کی کہ جو دین میں بدعات کو پھیلانے والا ہو، تو اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، اپنا حصہ ڈالا اسلام کی عمارت کو گرانے۔ تو دین چونکہ مکمل ہو گیا، تو اب اس میں مزید کسی نئی بات کی، کسی نئے حکم کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اب یہ قیامت تک کے لیے یہ دین جو ہے یہ باقی رہنے والا دین، اور اس کی تعلیمات بھی قیامت تک باقی رہنے والی۔ پھر اس میں شکار سے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا گیا۔ چھٹے رکوع کا آغاز جو ہے وہ وضو کے فرائض سے کیا گیا، کہ وضو کے فرائض کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اور وضو کے فرائض کیا ہیں کہ چہرہ، پورے چہرے کو دھونا، بازوؤں کا کونیاں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی حق کے ساتھ دو، اور گواہی میں کسی دوستی یا دشمنی کا خیال نہ کرو، بلکہ جو حق بات ہو اسی کے مطابق گواہی دو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، عدل کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ان سے۔ 7ویں رکوع کا آغاز بنی اسرائیل سے جو بعض معاہدے کیے گئے مختلف اوقات میں، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان معاہدوں کی پاسداری نہ کر سکے، ان معاہدوں کو انہوں نے توڑا، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ پھر اسی رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور پھر یہاں پر
اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ابن اللہ یا الہ کہتے تھے ان کا رد کیا، اور پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ عیسائی لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، تو یہ اس دعوے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی باقی لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے والے۔ 8ویں رکوع کا آغاز، اس میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے شروع کر دی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ کبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب بھی جا کر ان سے لڑ لیں، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے گستاخیاں کی۔ اور 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا، اور کس طرح ایک بیٹے نے دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو اس رکوع کے اندر اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد قتل کی مذمت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا، کسی ایک انسان کو، یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ پھر یہاں پر اسی رکوع کے اندر لوٹ مار کی سزا بیان کی گئی۔ 10ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تقوی کی طرف تلقین فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کو خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں پرہیزگاری کو لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات پر چلنے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بتلایا کہ آخرت کی سزا جس شخص کا مقدر ہو جائے تو وہ اگر دنیا کی تمام چیزوں کو بھی وہ اس کے عوض میں فدیہ دینا چاہے کہ وہ تمام چیزیں دے کر آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پا لے، تو تب بھی وہ اس کی طرف سے ہی کافی نہیں ہوگا۔ یہاں پر چوری کی سزا بیان کی گئی کہ چوری کی حد یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے دونوں ہاتھ کیا کر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکامات کی تلقین کی گئی، ان کا تذکرہ اس رکوع میں۔ 11ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ تورات کی تذکرہ سے ہے، اس میں تورات کا تذکرہ ہے۔ اس سے کچھ پہلے گزشتہ رکوع میں اہل کتاب کی بعض قباحتوں کو، ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا۔ تو اب یہاں سے تورات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن مجید ہے اسی طرح پہلے ہم نے تورات اتاری تھی۔ اور پھر یہاں پر ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ تورات کی حفاظت نہ کر سکے، انہوں نے تورات کے اندر اپنے غلط مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تورات کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، احکامات میں تبدیلیاں کر دیں، اور پھر یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تورات کی حفاظت جو ہے وہ انہی لوگوں کے ذمہ تھی۔ تو گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کی امتوں پر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرنے چاہیے، تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ لوگ کافر لوگ۔ پھر یہاں پر قصاص کے حوالے سے بعض تعلیمات ذکر کی گئیں، اس کی بعض صورتیں ذکر کی گئیں کہ قصاص کن کن چیزوں میں قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے میں ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، اس کی بعض صورتیں بیان کی گئی۔ پھر یہاں پر اس کے بعد انجیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انجیل وہ کتاب ہے جو اہل کتاب میں سے ہم نے نصارہ پر اتاری، اور ان کو بھی یہی حکم کیا گیا تھا کہ اس کے مطابق کیا کریں، فیصلے کریں۔ تو جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔
پھر اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، اور قرآن کی ایک صفت خاص طور پر یہاں بیان کی گئی کہ یہ مہیمن ہے۔ مہیمن کے معنی ہے کہ گزشتہ کتابوں کی تعلیمات کی نگہبانی کرنے والی کتاب ہے، ان کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ فیصلوں کے اندر ان لوگوں کی غلط خواہشات کا خیال نہ کریں، بلکہ آپ ٹھیک ٹھیک کتاب اللہ کے مطابق فیصلے فرمائیں، اور اس فیصلہ کرنے میں ان کی خواہشات کو ملحوظ نہ رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ویسے بھی بعید ہے، اس بات کی امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا کریں گے۔ تو یہ صرف کتاب اللہ پر فیصلے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور لوگوں کی نصیحت کے لیے یہ کہا گیا۔ 12ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، ان کو ہرگز دوست نہ بنائیں، کیونکہ انسان اسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو ایسے ایسے یہ بھی انہی کی ملت پر ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دوست رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں، ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ 13ویں رکوع کا آغاز بھی اسی تعلیم سے ہے کہ وہ لوگ جو احکام کا، آیات کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، ان کو دوست نہ بنائیں۔ ان کی دوستی سے اجتناب کریں، کیونکہ ایسا ایسا جو ہے پھر یہی خرابیاں جو ہیں وہ اگلے شخص میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ 14ویں رکوع کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ذات، اور بندے جو ہیں مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی ایک گستاخی کا ذکر ہے کہ جس وقت انہیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اس بات سے دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ 15ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ فریضہ تبلیغ کو پوری طرح ادا کیجیے، اس میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہے جس پر آخرت کی کامیابی کا مدار ہے وہ ایمان تو ہے، اسی طرح اصل جو چیز ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل ہے۔ محض نسبتیں یا محض امیدیں یہ کافی نہیں ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا تعلق کسی بڑے خاندان سے ہے، کسی بڑی خانقاہ سے ہے، کسی بڑے پیر صاحب سے ہے، تو محض یہ نسبت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو قابل بنانا پڑے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب عمل کے اندر کوئی حرکت ہو۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اہل کتاب میں سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تثلیث کا عقیدہ رکھتے، ابنیت کا عقیدہ رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبانی یہاں پر توحید کا اقرار کروایا، توحید کا اعلان کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس بات کا اعلان کروا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بندے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے عبد ہونے پر ایک دلیل ذکر کی، ایک مثال یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے،
کانا یأکلان الطعام. تو اگر جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہ خالق ہے، تو جو خالق ہے وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ دونوں بھی جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی لگے، تو وہ بھی بھوک کے وقت میں کھانے کی ان کو احتیاج ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو جو محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی واضح مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نافرمانیوں کے سبب، اپنی بدعمالیوں کی نحوست سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح وہ اپنی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور انبیاء کی زبانی ان پر لعنت کی گئی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام دشمنی کے اندر اہل کتاب میں سے یہودی بنسبت عیسائیوں کے زیادہ سخت ہیں. اسلام دشمنی کے اندر یہ عیسائیت کی بنسبت زیادہ سخت ہیں. عیسائی لوگ جو ہیں وہ اسلام دشمنی کے اندر ان سے کم ہیں. تو اسی بات پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں اس پارے میں نیکی کے حوالے سے، اپنانے کے حوالے سے، خیر کے حوالے سے بیان کی گئیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جتنی باتیں اس بارے میں اس حوالے سے بیان کی گئیں کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.